بارش بہت تیز تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ لڑکی جو مجھے ہمیشہ چلبلی اور لاپرواہ سی نظر آتی تھی، اس روز تو وہ بالکل ایک الگ روپ میں ہی تھی۔ وہ انتہائی بے باک لباس میں میرے سامنے صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ اس کی بات سن کر میں ساکت ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ روک لیا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کیا محسوس کیا تھا کہ اس کے ارادے غلط ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں صرف اسے پڑھانے جاتا تھا اور اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تھا لیکن عین اسی لمحے مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جسے سن کر وہ لڑکی بھی گھبرا گئی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر لڑکی کے بھی چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام زوار ہے اور میں اسلام آباد شہر کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق ایک معزز اور پڑھی لکھی فیملی سے ہے، جہاں پر ہوش سنبھالتے ہی چھوٹے بڑوں کا ادب اور عزت کرنا سکھایا جاتا تھا۔ میرے والد ایک بینک میں ملازم تھے اور والدہ سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میں بڑا بیٹا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ اماں ابا نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی اور اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی تھی۔ ابا نے وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہمیں اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی تھی۔ ابا پڑھے لکھے تھے مگر اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، اس لیے ابا کی خواہش تھی کہ وہ دونوں چھوٹی بہنوں کو مجھ سے زیادہ پڑھائیں، لیکن مجھے بھی گھر کے حالات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کامیاب ہو کر اپنے ماں باپ اور بہنوں کا سہارا بن سکتا۔ اس لیے پڑھنے کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی۔ ابا خوش تھے کہ مجھے ذمہ داری کا احساس تھا، مگر انہوں نے مجھے خاص طور پر تلقین کی تھی کہ باہر کی دنیا کا رخ بہت بھیانک ہے، اس لیے میں جو بھی کام کروں نہایت سوچ سمجھ کر کروں۔ اس وقت تو مجھے ابا کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں نے تو اپنا کام ہی کرنا ہے، بھلا مجھے کس سے کیا غرض ہوگا۔ مگر مجھے بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ آخر ابا مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ جب میٹرک کے بعد جب میں نے نوکری کی تلاش شروع کی تو جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ مجھے لگتا تھا۔ میں کئی جگہوں پر کام کے لیے گیا، میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے مگر ہر جگہ تجربے کی کمی اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی کام نہیں مل سکا۔ آخر میں ایک جنرل اسٹور پر چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ تنخواہ تو معمولی ہی تھی مگر مجھے خوشی تھی کہ میں ابا کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، کالج جاتا اور پھر سیدھا دکان پر کام کے لیے نکلنے چلا جاتا۔ کبھی کبھار رات دیر تک بھی کام کرنے کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ اسی دوران میں دنیا کی حقیقت کو دیکھنے لگا تھا، جب ایک دن دکان کے مالک نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، جبکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف ابا کی مدد کرنے کے لیے محنت کرتا تھا، مگر چوری کا اتنا بڑا الزام لگانا تو میرے لیے بہت بڑی توہین تھی اور میں نے بھی اسی دکان کے مالک کے باتوں اور طعنوں سے بچنے کے لیے اسی وقت نوکری چھوڑ دی۔ جب ابا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں دنیا کی تلخ رویوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا تو کوئی کام بھی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے خود میں تھوڑی برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ پھر ایک دوست کے مشورے پر مجھے ایک کال سینٹر میں نوکری مل گئی۔ وہاں پر میری تنخواہ اسٹور کی نوکری سے قدرے بہتر تھی، مگر وہاں پر مجھ پر کام کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ باس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا اور اس کے علاوہ گاہکوں کے نخرے الگ سنتے تھے، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا تھا کیونکہ اسٹور سے ملنے والے پیسوں سے میں اپنی فیس آسانی سے دے سکتا تھا۔ جب کہ میرا کالج ختم ہو چکا تھا، میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا تو اس کے لیے تعلیم ہی سب سے ضروری تھی۔ صبح میں یونیورسٹی جاتا اور دوپہر سے رات تک کام کرتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی، بس یہ ہی میرا معمول تھا۔ اسی دوران کئی بار تھکن سے چکرا کر بھی گرا تھا، کئی بار دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، مگر پھر مجھے بہنوں کے چہرے یاد آتے، ابا کی امیدیں یاد آ جاتی جو انہوں نے مجھ سے لگا رکھی تھی۔ میں کامیاب ہو کر ان کا سہارا بنوں گا، بس میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا اور پھر خود کو سنبھال لیتا۔ میری زندگی کی ایک بڑی آزمائش اس وقت آئی جب اماں کی طبیعت خراب ہو رہنے لگی۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسپتال لے کر جانے پر پتہ چلا کہ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ان کا علاج کروانا بہت ضروری تھا۔ ان کا علاج مہنگا تھا اور وقت میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کئی بار مجھے لگتا تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مگر پھر اماں کا چہرہ سامنے آتا اور ہمت واپس آ جاتی۔ میری مشکلات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی دوران ایک اور امتحان میرا منتظر تھا۔ جب اچانک ابا کا انتقال ہو گیا، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ان کو کیا ہوا، کیونکہ وہ تو چنگے بھلے تھے۔ جس رات وہ کام سے واپس آ کر سکون سے سوئے تو دوبارہ اٹھ ہی نہ سکے، اور نیند کی حالت میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہم تینوں بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ وہ صدمہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ابا جو میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے، وہ نہیں رہے تو میں کئی دنوں تک صدمے میں رہا۔ مگر زندگی کون سا کسی کے رکنے سے رک جاتی ہے، الٹا ابا کے گزر جانے کے بعد میری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ بینک والوں نے بھی ہماری کوئی خاص مدد نہ کی تھی۔ مجھے نہ صرف اماں کا علاج کروانا تھا بلکہ بہنوں کے مستقبل کا بھی خیال رکھنا تھا، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں کئی بار سوچتا تھا کہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دوں اور اپنی بہنوں کے مستقبل کی فکر کروں، مگر پھر اماں ہی مجھے سمجھانے لگ جاتی کہ اس طرح تو ابا کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھا لکھا اور کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بے شک بہت شوق تھا کہ وہ دونوں بہنوں کو پڑھا لکھا کر کامیاب کرتے، مگر میرے بارے میں بھی وہ بہت فکر مند رہتے تھے اور مجھے بھی تو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا ہی چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے پکا ارادہ کر دیا تھا کہ چاہے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے میں محنت کروں گا اور بہنوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی ضرور پوری کروں گا۔ میرا یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا جب مجھے ایک دوست نے ہی مشورہ دیا کہ میں کسی اکیڈمی میں پڑھا کر کم وقت میں زیادہ آمدنی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا دوست اچھی طرح جانتا تھا کہ میں سارا دن ایک کال سینٹر میں ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، لوگوں کے طعنے سنتا رہتا تھا، اور اس کے باوجود بھی میرے پاس جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے ان سے بہت مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ جبکہ اگر میں کسی اکیڈمی میں پڑھا لیتا تو وہاں سے مجھے زیادہ پیسے بھی مل سکتے تھے اور پڑھائی کے لیے بھی میں زیادہ وقت نکال سکتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کی پڑھائی بہت مشکل تھی اور اس کے لیے مجھے زیادہ وقت چاہیے تھا، جو کہ کال سینٹر پر نوکری کرنے کے ساتھ مجھے بہت مشکل سے ملتا تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہونے والا تھا کہ میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی آسانی سے کر سکتا تھا۔ کال سینٹر میں تو میں ایک جگہ بیٹھا ہی رہتا تھا، جبکہ اکیڈمی میں مجھے 3 سے 4 گھنٹے پڑھانے کے بعد اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ جو میں کال سینٹر میں سارا دن بیٹھ کر بھی نہیں کما سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے 2 سے 3 اکیڈمیوں میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے بچے مجھ سے مانوس ہونے لگے تھے اور مجھے بھی اکیڈمی میں پڑھانے والا کام قدرے بہتر لگا تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا، کیونکہ
وہاں پر مجھے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کا سامنا نہیں کرنا تھا، جو کہ میں اسٹور اور کال سینٹر میں کر چکا تھا۔ میری اکیڈمی میں بہت زیادہ واقفیت ہو گئی تھی، اور وہاں پر ہی پڑھانے والے بہت سے دوست میرے گھر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ تبھی کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کیوں نہ ہوم ٹیوشن بھی لیا کروں، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور وقت کا حساب لگانے لگا کہ اگر میں 1-2 ہوم ٹیوشن بھی لے لیتا تو مجھے بہت زیادہ بچت ہو سکتی تھی، کیونکہ دونوں بہنیں بھی اب بڑی ہو رہی تھی اور ہم دونوں اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی پورے کر رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھی تھیں اور ان کو اسکالرشپ مل چکی تھی۔ دونوں بہنوں نے بھی گھر میں بچوں کو پڑھانے لگی تھی، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی تھی۔ اماں کی طبیعت بھی ابا کے گزر جانے کے بعد بہت مشکل سے سنبھل چکی تھی، کیونکہ ان کو ہم تینوں بچوں کے لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ میں نے بھی اکیڈمی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دی، اور مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ہوم ٹیوشن دینے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ میرے پاس مہینے کے اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ جن کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے لگ گیا تھا۔ میری دونوں بہنوں بے شک اپنا بوجھ خود ہی اٹھا رہی تھی، لیکن میں نے بھی ان کی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیرا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں جتنی بھی محنت کر لیتی، جتنا بھی میرا ساتھ دے دیتی، کل کو ان کو رخصت کرنے کے لیے مجھے ڈھیر سارے پیسے کی ضرورت تھی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور مجھے امید تھی کہ جیسے ہی میری ڈگری مکمل ہو جائے گی مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن میں ہوم ٹیوشن پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہوم ٹیوشن میرے لیے ایک طرح کی پارٹ ٹائم جاب ہی تھی جو میں ہرگز نہیں چھوڑ جاتا تھا، مگر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہوم ٹیوشن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور میں ایک بار پھر سے نوکری کے لیے در بدر بھٹکنے لگا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں صبح یونیورسٹی جاتا، اپنی کلاسیں لیتا، اس کے بعد 2 اکیڈمیوں میں 2 گھنٹے پڑھاتا اور اس کے بعد 2 جگہ ہوم ٹیوشن دیتا۔ میں جہاں پر ہوم ٹیوشن دینے جاتا تھا دونوں گھروں کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے اور مجھے جانتے بھی تھے۔ وہ میرے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے مہینہ شروع ہوتے ہی میری تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، مگر جب میں نے ایک لڑکی کو پڑھانا شروع کیا تھا جو کہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، تب اس کے بعد سے میری زندگی مشکلات میں شروع ہو گئی تھی، اور میں نے نہیں جانتا تھا کہ یہ مشکلات میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کرنے والی تھی۔ وہ لڑکی ایک بہت امیر گھر کی تھی اور میں اس کو سب سے آخر میں پڑھانے جاتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا بنگلہ میرے گھر کے راستے میں ہی آتا تھا اور اس کو پڑھانے کے بعد میں گھر چلا جایا کرتا تھا۔ جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ محنت کرنا تھی، کیونکہ اس کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اور اس کے گھر والوں نے اس کے دل میں پڑھائی کا شوق ڈالنے کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ڈال دی تھی، اور اس کے بدلے مجھے ہر جگہ سے زیادہ تنخواہ دیتے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ میں نے بہت سے بھرے ہوئے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اپنی طرف مائل بھی کیا تھا، اور اس لڑکی کو بھی پڑھائی کی طرف لانا میرے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور اس لڑکی پر محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکی تو پڑھائی میں دلچسپی لیتی ہی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ میں اسے سمجھا لوں گا۔ میں اس کو دلچسپ انداز میں پڑھانے لگا تاکہ اس کی توجہ پڑھائی پر مرکوز ہو سکتی۔ چند ہفتوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے غیر سنجیدہ باتیں کرتی تھی،
مجھ پر مذاق میں طنز بھی کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتی تھی جو مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کرتا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس کے ماں باپ مجھے باقی ٹیوشن کی نسبت بہت زیادہ فیس دیتے تھے۔ مگر جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک حد رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی تھی۔ میں نے گھر والوں کو اس کی شکایت کرنے کا سوچا تھا، مگر میرے ذہن میں اسی وقت یہی آیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ مجھ پر ہی الزام لگا دیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو پڑھانے کے علاوہ اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ تب وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھنے لگی تھی جیسے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے کسی بھی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب میں اس پر اپنا حربہ آزما چکا تو مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ میری کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آخری راستہ یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا اور اسی بہانے اس کا دل بڑھانے کی طرف راغب کر سکتا۔ میں نے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کا اثر بہت جلد مجھے نظر آنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگانے لگی تھی۔ اس کے گھر والے بھی میری محنت پر تعریف کرنے لگے تھے اور مجھے انعام بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ میں واحد لڑکا تھا جس کی محنت رنگ لائی تھی، اور اس لڑکی نے پڑھائی میں دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی پر باقی سب بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی محنت کرنے لگا تھا، اور اسی دوران وہ مجھ سے حد سے زیادہ بے تکلف بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے خود کو یہ سوچ کر مطمئن کر لیا تھا کہ کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے، اس کے بعد وہ لڑکی خود ہی سمجھ جائے گی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے دوستی ہی تو کر رہی ہے، اور میں نے کر بھی لی تھی۔ اگر وہ میری دوستی کے بہانے پڑھائی میں دل لگا ہی رہی تھی تو میرا کیا چاہتا تھا؟ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی گفتگو بے باک لگنے لگی تھی۔ اس کے امتحان سر پر تھے، اس لیے میں نے اس کا یہ رویہ یہ سوچ کر برداشت کرنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میٹرک کے بعد مجھے اس کی ہوم ٹیوشن چھوڑنا پڑ جاتی، کیونکہ میرا بھی یونیورسٹی کا آخری سال تھا، اور مجھے امید تھی کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور میں باقی ہوم ٹیوشن سے گزارا کر لوں گا اور اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ مگر شاید یہ میری بھول تھی۔ اس لڑکی کے امتحانات ہو گئے اور وہ میری امید کے برعکس ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے ابو کی وجہ سے مجھ پر بہت غصہ ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ان کی لاپرواہ بیٹی کو مزید نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اس کا دھیان پڑھائی کے علاوہ کسی اور ہی جگہ رہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہونے کے بجائے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ اس نے تو اپنا دل پڑھائی میں لگانا شروع کر ہی دیا تھا، لیکن میں نے ہی جان بوجھ کر اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس لیے تو وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تب میرے ذہن میں آیا تھا کہ اس کے ابو نے تو مجھے اس بات پر انعام بھی دیا تھا کہ ان کی لڑکی پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے ہی لگی تھی تو اس کے باوجود بھی وہ ناکام کیوں ہو گئی تھی۔ میرا تو ارادہ تھا کہ میں نے اس کی میٹرک کے امتحان کے بعد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گا، مگر اس کے ابو نے ایک بار پھر سے اس کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میرا پڑھانے کا طریقہ باقی سب سے اچھا اور بہتر تھا، اگر میں تھوڑی سی بھی اور محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اور اس بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ فیس دینے کو تیار تھے۔ میں نے بھی ایک بار پھر سے اسی لڑکی پر اپنی سر کھپائی شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکی سے اس کی ناکام ہونے کے بارے میں پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو میری محنت کے باوجود بھی وہ ناکام ہو گئی تھی، مگر اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں شدید غصے میں آ گیا تھا۔
وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ جان بوجھ کر فیل ہوئی تھی تاکہ میں اس کو چھوڑ کر نہ جا سکتا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ اس لڑکی کی بے باکی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اس کے ابو مجھ سے نئی امیدیں جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور میں ایک بار پھر اسی امید پر اس پر محنت کرنے لگا تھا کہ یہ بس آخری بار تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ناکام ہو جاتی یا کامیاب ہو جاتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں اس کو مزید نہیں پڑھا سکتا تھا۔ مگر میں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی اور اس کو پڑھانے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میری دوستی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگی تھی، کیونکہ کئی بار وہ بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اس کو بہت منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، کیونکہ اس کے باپ کو مجھ پر بھروسہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے۔ مگر وہ لڑکی انتہا کی ڈھیر تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے سر پر جوں نہ رنگی تھی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تھی۔ میں باقی بچوں کی نسبت اس کو زیادہ وقت دیتا تھا کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، اور وہ بگڑی ہوئی امیر زادی میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگی تھی۔ میرا آخری سمسٹر سر پر تھا اور مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، مگر اس روز مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا جو میں اس کو پڑھانے کی وجہ سے اپنے سر پر لے چکا تھا۔ اس روز موسم بہت خراب تھا۔ جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میرا سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ جب تک میں اس لڑکی کو پڑھانے پہنچا تھا تو بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا ارادہ بدلنا چاہا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اس کو پڑھانے کے بعد مجھے اپنے ہی تو گھر جانا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی چوکیدار مجھے پہچان گیا تھا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر ہی تو میں اس لڑکی کو پڑھاتا۔ چوکیدار نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس روز مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، جبکہ میں تو ہمیشہ وقت پر پہنچتا تھا۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نہیں نکل گئی تھی۔ وہ مجھے پہلے سے بدلی ہوئی اور غیر مناسب سے لباس میں سامنے ہی صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے ارادے کچھ غلط تھے۔ مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں موجود تو میں ڈر سا گیا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ پورے بنگلے میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ وہ دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ارادے غلط تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں صرف اسے پڑھانے جاتا تھا اور اس کی طرف باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن عین اسی لمحے مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ لڑکی بھی گھبرا گئی تھی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر لڑکی کے بھی چہرے کی رنگت پھک پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کے ابو ہی تھے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر اور پھر اس لڑکی کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی خوف زدہ ہو گئی تھی اور ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ابو کو اس کی کسی بھی حرکت کے بارے میں اندازہ ہو سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہی موقع تھا کہ جب میں ان پر ان کی لڑکی کی اصلیت کو کھول سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو کچھ بتاتا، لڑکی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ اس کے ابو بھی پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایک دم سے رونے کیوں لگی تھی۔
مگر اس کا الزام سن کر میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے میرے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ کر اپنے ابو کے گلے لگ گئی تھی اور رو رو کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ میں نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میں ان کو اپنی بے گناہی اور بے قصور ہونے کا یقین دلاتا رہا مگر وہ میری کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑنا ہی چاہتا تھا مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکلوا دے گی۔ وہ مہینے کا آخر تھا اور انہوں نے مجھے میری تنخواہ دیے بغیر ہی بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں ان کو کہتا رہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر لیا تھا اور میری کسی بھی بات کو سننا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے وہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسی وقت میری بہنوں نے میری مدد کی تھی اور میری فیس بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کس قدر بے بس تھا کہ ان لوگوں کو اپنی سچائی کا یقین ہی نہیں دلا سکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیا تھا بلکہ آس پاس کے لوگ بھی مجھے ایسے ہی دیکھتے تھے کہ جیسے میں نے ہی کچھ برا کیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنی بہت سی ہوم ٹیوشن کو چھوڑنا پڑا کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین کرنے کو اور مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے وقت بہت مشکل سے گزارا تھا مگر میں بے قصور تھا تو قسمت نے بھی میرا ساتھ دیا اور یونیورسٹی ختم ہوتے ہی مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی تھی مگر میں جب بھی ان گلیوں سے گزرتا تو لوگ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر تازہ ہو جاتا تھا کہ اس طرح اس لڑکی نے مجھ پر ایک گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بے عزت کر دیا تھا اور کسی نے میری بات کا یقین کرنا تو دور میری بات سننا تک گوارا نہیں کی تھی۔ آج میں ایک بہت اچھی فرم میں بہت اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہا ہوں مگر ہوم ٹیوشن ابھی بھی لیتا ہوں کیونکہ نہیں ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے میری بچت ہو جاتی ہے۔ ایک بہن کی تو شادی بھی کر چکا ہوں اور دوسری کا بھی مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ جب اسی لڑکی کے ابو سے میرا سامنا ہوا۔ وہ بہت شرمندہ سے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ غلطی میری نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی بیٹی کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک اور لڑکا جو میری ہی عمر کا تھا وہ ان کی بیٹی کو پڑھانے جانے لگا تھا تو ان کی بیٹی نے اس پر بھی وہی الزام لگایا تھا جو وہ مجھ پر لگا چکی تھی اور انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا ہی یقین نہیں کیا تھا مگر وہ لڑکا میری طرح ہار نہیں مانا تھا بلکہ اس نے صرف صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ان کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا تو وہ ڈرائنگ روم میں لگا کیمرہ چیک کر لیتے۔ پہلے تو انہوں نے بہت انکار کیا تھا اور اس لڑکے کو بھی میری طرح بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ تب ان کے دل میں آیا تھا کہ وہ ایک بار کیمرے کو چیک کر لیتے، آخر اس میں کیا حرج تھا۔ تبھی انہوں نے کیمرہ چیک کیا تھا اور ساری حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکے سے بھی معافی مانگی تھی اور میرے پاس بھی معافی مانگنے کے لیے ہی آئے تھے۔ انہوں نے مجھے میری فیس کے پیسے دینے کی کوشش کی مگر تب مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ضرورت تھا مگر دیر سے، اور مجھے میری کھوئی ہوئی عزت بھی واپس مل گئی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے رک جائے اور تبھی نہ رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔